السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں میاں عرفان خالد, ڈسٹرکٹ راجن پور سے. یہ پکنک پر کاشت ہماری گندم ہے, جسے ہم نے 27 اکتوبر کو کاشت کیا تھا, اور آج 15 دسمبر ہے. اور اس وقت تک اس کو کاشت کے بعد, یعنی کہ ایک تو کاشت والا پانی لگا تھا اور اس کے بعد اس کو ایک پانی لگ چکا ہے. اور اس کی جو پہلی پروننگ ہوئی ہے وہ 19 نومبر کو ہوئی ہے, اور سیکنڈ پروننگ جو ہے وہ اس کی 3 اور 4 دسمبر کو ہوئی ہے. تو اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے پروننگ سے نیکسٹ منع کر دیا. تو ابھی ہم اس کی تیسری پروننگ نہیں کر سکے, لیکن پہلی پروننگ کے بعد جو ہے وہ یہ جس وقت ہم نے پہلی پروننگ کی تھی اس وقت یہ سنگل ٹلر پر تھی, اور دوسری پروننگ کے بعد یہ تقریباً آن این ایوریج 4-5 ٹلر پہ آئی ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھا سکوں گی قریب سے, تو یہ دیکھیں, یہ تقریباً مجموعی طور پر 8 سے 9 ٹیلرز کے اوپر یہ آن این ایوریج آ چکی ہے گندم. اور اس کے اندر یہ ہماری کینولا کی انٹر کراپنگ ہے, اور یہ کینولا کا آپ سائز دیکھیں, یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. تو یہ کینولا کی انٹر کراپنگ ہے اس کے اندر, اور اس کو ہم نے 2 فٹ کے فاصلے کے اوپر کینولا کا ہم نے بیڈ کی جو اپنا غربی سائڈ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کا چوپا لگایا تھا. اور الحمدللہ کینولا کی گروتھ بھی بہت زبردست ہے. اور اس کے بالکل ساتھ جو ہے یہ ہماری کنونشنل طریقے سے کاشت ہے گندم, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کے اندر بھی کینولا تھوڑا بہت اگا ہوا ہے, اور انہوں نے جو ہے نا اس کو سپرے نہیں کیا ابھی تک. ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جیسے ہم کینولا جو ہے نا اس کے اندر انٹر کراپنگ کی مدد سے پکانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو شاید یہ بھی پک آئے گا. تو ڈیفینیٹ بات ہے, ضرور پکے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر کہ اس کے اندر چوڑے پتوں والا جو دوسرا گند ہے, جسٹ لائک پالک, جنگلی پالک اور دیگر چیزیں بھی ہیں. اور یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم نے پہلی پروننگ کی ہے اس وقت ہماری فیلڈ کے اندر بھی جنگلی پالک اور باتھو وغیرہ موجود تھا. لیکن پہلی پروننگ کیونکہ بہت چھوٹے لیول پہ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے جھاڑ بنانا شروع کر دیا ہے. تو اس وقت ہمارے فیلڈ کے اندر بالکل کسی قسم کا, خاص طور پہ چوڑی پتوں والی جڑی بوٹیوں کا کسی قسم کا کوئی ایک بھی ہمیں جو پودا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور اوپر سے گندم نے جو ہے نا اب اس کو ڈھانپ دیا ہے مکمل طور پہ بیڈ کو, اور ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بھی اس سے جان چھوٹ جائے گی. تو اس وقت تک یہ ہماری پوزیشن ہے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے اور پکنک کو کامیاب فرمائے. بہت شکریہ. میاں عرفان, ڈسٹرکٹ راجن پور.